अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजीम सियाल आम डॉलर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईरान ने अमेरिका से दूसरे दौर जो डायलाग का सिलसिला है वो ना करने का ऐलान कर दिया है। वो वजूहत क्या है प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। ईरान अमेरिका की जानिब से ईरान का एक चीन से आने वाला जहाज़ है, ये जो माल बरदार जहाज़ है, पोकर जहाज़, उसको वो अपने ज़र तहवील ले लिया है। और इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के पास अच्छा माहदा है, मुस्तकबिल में वो डायलाग कर ले, कोई हम गेम नहीं कर रहे। हमारा वफ्द कल को जेडी वेंस की सरबराही में इस्लामाबाद आ रहा है। तो वक्त न आने के बाद पाकिस्तान ने सालसी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। सिंध में आपको बताएं कि सियासत के हवाले से सिंध में जो मुखालिफ पीपल पार्टी है लोग, उनके खिलाफ पुलिस ने घेरा तंग कर दिया है। सिंध हुकूमत ने उनके खिलाफ कई मुकदमात और उनके हामियों के खिलाफ दर्ज करने के बाद अब अपोजिशन जो फंक्शन लीग है या जीटीए और दीगर अरकान वो मोरों में इकट्ठे हो रहे हैं। ये कहानी क्या है इसको हम आपको बताएंगे। प्रोग्राम में एक बात घुटकी के हवाले से, घुटकी की एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीट है यूसी अलीमार में, उस पर भी ये जो पीपल पार्टी के दो धड़ों हैं वो आमने सामने आ गए हैं। प्रोग्राम में उस पर भी बात वीडियो के आखिर में बात करेंगे। आगाज़ चलते हैं ईरान अमेरिका के दरमियान दूसरे रोज़ के डायलाग के सिलसिले में जो बातचीत हो रही थी, वो उस सिलसिले में अब ईरान की जानिब से जो वजारत की जानिब से ये बयान जारी कर दिया गया है उस तर्जमान की हैसियत इस्माइल की जानिब से कि ईरान इस माहौल में अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान की जानिब से ये बयान सामने आया है। इस पर चलते हैं, मगर पहले मामला हुआ क्या था उस पर हम आपको पहले बताएं कि कल रात को चाइना से जो ईरान का एक जहाज़ आ रहा था जिसमें कई चीज़ें थी और वो लेकर चाइना से आ रहा था, तो उसे अमेरिका ने पाकिस्तान और चीन ईरान की सरहदी हदूद के दरमियान से कब्ज़े में ले लिया है और उसके इंजन को वो निशाना बनाया है, गोलियां लगा के और अपनी कंट्रोल में ले लिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बयान अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर दिया था कि हमने ईरान का जहाज़ तहवील में लिया है। ये उस वक्त हो रहा है जब ईरान और अमेरिका के दरमियान दूसरे रोज़ की डायलाग का सिलसिला पाकिस्तान में जो है कल से आगाज़ होने जा रहा है। कल क्योंकि अमेरिकी वफ्द आज को जो है अमेरिकी वफ्द वो पहुंच रहा है। उसके अलावा जो कल अमेरिकी वफ्द है वो आ रहा है पाकिस्तान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान कर दिया है कि जेडी वेंस और उस दीगर जो वफ्द है वो कल अमेरिका से इस्लामाबाद जाएंगे और परसों बुधवार के रोज़ कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बाज़ाब्ता दूसरे रोज़ की बातचीत शुरू हो जाएगी। तो ये वहाँ से डेवलपमेंट है। इसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि कोई गेम नहीं कर रहा, वो ईरान से बातचीत करना चाहता है, ईरान को अच्छे मौके दिए हैं और ईरान का मुस्तकबिल उससे रोशन हो सकता है। ईरान इस पर बातचीत पर आ जाए और डायलाग पर आ जाए तो उसका मुस्तकबिल में अच्छा होगा। क्योंकि ये आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी ऐलान किया कि जेडी वेंस इस्लामाबाद जा रहे हैं और वक्त बाकी से उसके साथ है, उसको तहवील में ले लिया है। उसके बाद जो है ईरानी हुकाम की जानिब से तर्जुमान दफ्तर खारजा के इस्माइल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ डायलाग की बातें चाहिए, उस वक्त बातचीत हो रही है, उसी के दौरान ईरान के जहाज़ को निशाना बना के तहवील में ले लिया गया है अमेरिका की जानिब से। ये अमल ठीक नहीं। ईरान जो है इस बातचीत से ये जो है न पाकिस्तान फ़िलहाल नहीं जाने का ऐलान करता है तो इस्लामाबाद में दूसरे रोज़ मुलाकात की बातें नहीं होंगी। ईरान की जानिब से दफ्तर खारजा की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि
ایسے ماحول میں بات چیت نہیں ہوگی جب ایک طرف جنگ بندی کا معاملہ ہے اور دوسری طرف امریکہ ایسے قسم کے اقتدام اٹھا رہا ہے جس سے ایران کی سلامتی کے معاملات اور دیگر جو ہیں وہ خطرے میں پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے تو یہ دفتر خارجہ ایرانی کا کہنا ہے تو پاکستان نے اس کے بعد ثالثی کی کوششیں تیز کر دی ہیں اور پاکستان کی جانب سے ایران کو منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی معاملے پر چین نے دفتر خارجہ کی طرف سے چین کے بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے اس پر امریکی یہ جو جہاز ہے تحویل میں لیا گیا ہے ایران کا چائنا سے آ رہا تھا، اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، تاہم یہ چین نے کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں ہیں جو ایران امریکہ اپنے مفادات میں بات چیت پر کریں، تمام تر مسائل حل کریں۔ چین اب دعویٰ کر رہا ہے کہ بدھ کے روز امریکی اور ایران کے درمیان دوسرے دور کی ڈائلاگس ہو رہی ہیں اور ڈائلاگ ہو رہے ہیں، یہ تو ابھی CNN خبر دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم کوشش کر رہے ہیں کہ ایران سے بات چیت ہو جائے تاکہ یہ جو بات چیت کا ڈیڈ لاک ہے ابھی بنا ہے اس کو ختم ایران کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اس ڈائلاگ میں ضرور شرکت کریں۔ تو اب ایران کی طرف سے بھی یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے اس بات چیت کو آب عنزے کا آس پاس جو امریکہ کا جو ہے محاصرہ اس کو ختم کرنے کی شرط پر رکھ بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو چلیں گے صوبہ سندھ میں پچھلے کئی دنوں سے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیاسی اتھل پتھل ہو رہی ہے، پنچر لیگ کو کسی بڑوں نے ہاتھ سر پر گھما دیا ہے۔ اب فنکشن لیگ سندھ میں ایکٹو ہو چکی ہے، فنکشن لیگ میں کئی لوگ اب آنے والے کچھ دنوں میں شریک ہو رہے ہیں، مختلف باتیں چل رہی ہیں اور فنکشن لیگ سندھ میں ایکٹو ہو گئی ہے۔ آج فنکشن لیگ کے حوالے سے ایکٹو کے بعد جو ہے موروکے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ ایک حمایتی تھے جو جتوئی خاندان کا، اس نے وہاں آجیہ نے پمپ پہ تقریب کی تھی، کوئی جتوئیوں کو جو ہے ڈنر دیا تھا، آجیہ نے دیا تھا، اس پر وہاں کی مقامی پولیس نے اس پمپ مالک کو گرفتار کر کے اس پمپ کو سیل کر دیا ہے اور اس کی دکانیں توڑ پھوڑ کی ہیں، اس کے خلاف مقدمات درج کیے ہیں کہ آپ نے کیوں ان کو آجیہ نے دیا جتوئی خاندان کو، کیونکہ یہ حلقہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء لنجار کے علاقہ کہا جا رہا ہے۔ وہاں پر پہلے بھی جو ہے بہت سارے الزامات ہیں کہ ضیاء لنجار نے خود پیپل پارٹی والوں نے بہت سارے مخالفوں کے لیے دھرتی ڈرامہ ایک کر دی ہے اور ان کے خلاف کئی مقدمات درج کر کے ان کو جیلیں بھیجے ہیں۔ اس کا شکار مرتضیٰ جتائی سندھ نیشنل پارٹی کے جو ہے وہ ہیں نیشنل پیپل پارٹی کے ہیں، وہ شکار ہے، اس کا خاندان شکار ہے۔ تو آج مسرور جتوئی ان کے بیٹے ہیں، وہ ضابطۂ ضلع ناظم نوشہرہ بھی رہے ہیں، کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس کی سخت مذمت کی تھی۔ اس کے بعد اب GDA کی، کیونکہ مرتضیٰ جتوئی حصہ ہے، اس کے علاوہ فنکشن لیگ بھی کے طرف سے پریس کانفرنس اور پورا قافلہ سینکڑوں گاڑی اور سینکڑوں مریدوں جو پیر پگارا کے مرید ہیں وہ مورو پہنچنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وہاں سے شرف میں گڑبڑ ہونے والی ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ بڑا احتجاج وہاں کیا جائے گا نواں جتوئی کے پاس۔ یہ فنکشن لیگ کا وفد کراچی سے معظم عباسی اور اس کے علاوہ ساتھ جو صفدر عباسی اور دیگر جو GDA کے رہنما ہیں وہ بھی وہاں سے نکل چکے ہیں، مورو پہنچے ہیں۔ راشد شاہ جو پیر صاحب کے بیٹے ہیں، اب وہ سیاست میں ایکٹو ہوئے ہیں، وہ مورو پہنچے ہیں نوشہرہ فروز میں۔ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ اس سے صاف انہوں نے سوال کیا کہ یہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ان کو نہیں جانتا، ان کے پارٹی کو اس کی پتہ نہیں کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے مجھے پتہ نہیں، تاہم ہم سیاست کرتے ہیں جو ہے وہ ان کے بڑوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ اب گو زرداری نو زرداری کی تحریک چلے گی،
یہ اور ہو سکے تو میں گورنمنٹ کو اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے اوپر بھی 3-4 مقدمات درج کر لیں. تو یہ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے مرتضیٰ جتوئی کی اور اس کے خاندان کی حمایت کی ہے اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ تمام تر روڈ بند کیے جائیں گے. کل انہوں نے دھمکی دی تھی اسی معاملے پر. آج وہاں وہ خود پہنچے ہیں اور بھی فنکشن لیگ کے کارکنان کو کہا گیا ہے کہ آپ مورو پہنچے, نواز جتوئی میں پہنچے. صفدر عباسی اور دیگر لوگ جو کراچی سے نکل چکے ہیں وہ وہاں پر پہنچ رہے ہیں. تو یہ صورتحال پیپل پارٹی کے لیے مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے. پہلے فنکشن لیگ ایکٹو نہ تھی, ابھی فنکشن لیگ ایکٹو گئی ہے اور جتوئیوں کے خلاف جو جھوٹے مقدمے ہیں اس کے خلاف وہ فنکشن لیگ بھی ان اتحادیوں کے ساتھ ہے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ. پروگرام کے آخر حصے میں آپ کو بتائیں کہ گولٹکی کی ایک ڈسٹرکٹ کونسل کی سیٹ ہے یو سی علی مار میں, وہاں خالی ہوئی تھی, جس پر اب وہ جے یو آئی اور پیپل پارٹی کے دو گروپ ہیں. پیپل پارٹی میں دو دھڑے ہیں. وہ ایک دھڑا ہے سردار علی گور میر کا اور دوسرا سردار محمد بشمار جو صوبائی وزیر ہیں ان کا. انہوں نے آپس میں ہی اپنے امیدوار اس ایک سی سیٹ پر آمنے سامنے آ گئے ہیں. وہاں پر محمد بشمار کی طرف سے سابق تعلقہ ناظم منظور احمد بار کو ٹکٹ دی گئی ہے پیپل پارٹی کی جانب سے. ادھر پیپل پارٹی میں شامل علی گور میر جو ہے وہ ان کی جانب سے ایک علی بخش مار وہ جو ہے وہاں نامزد کیا گیا ہے. وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑے. تاہم آر او خانگڑھ نے آج اس کا فارم ریجیکٹ کر دیا ہے. تو اس پر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں علی گور مار اپنے اتحادیوں سے عام اجلاس کریں گے. تو اس معمولی سی ایک ڈسٹرکٹ کونسل سیٹ پر جو ہے خانگڑھ کے میئر سردار آپس میں آمنے سامنے آ گئے. پروگرام میں آگے اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آنے والے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.